میرا نام روڈی نوارو ہے اور میں یہاں امریکہ کے اندر مقیم ہوں، اور میں بہت ہی فکر مند ہوں اپنے ان تمام دوستوں کے لیے جو میرے خداوند یسوع المسیح کی پاک شخصیت سے ابھی تک واقف نہیں، اور میں ان کی شخصی نجات کے لیے پوری کوشش کروں گا کہ وہ میرے خداوند کے نام کو پہچانیں اور ان کا گھٹنا بھی خداوند یسوع المسیح کے حضور جھکے، تاکہ وہ نجات کے عمل کو دیکھ سکیں، نجات پا سکیں اور ان کی زندگی بچ جائے۔ تو دوستو، آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت ایک بیان شیئر کرنا چاہوں گا۔ گو کہ مجھے اردو نہیں آتی، میں ایک دوست کی مدد سے اس پیغام کو آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو غور سے سنیں، آپ بائبل مقدس کو اپنے ہاتھ میں لے لیں تاکہ تمام وہ حوالہ جات جو میں یہاں بیان کروں گا آپ ان کو خود ان کا مطالعہ کر سکیں۔ یسوع المسیح، مسیحی عقیدے کے مطابق یسوع مسیح کے خدا کا بیٹا ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیا یسوع مسیح نے خود کبھی خدا کا بیٹا ہونے کا اظہار دعویٰ کیا تھا؟ یسوع مسیح کو کس بنا پر دیگر انبیاء اکرام پر فوقیت عظمت حاصل ہے؟ ان سوالات کے جوابات کے لیے سب سے پہلے میں ایک عام رجحان کی نشاندہی کرواتا چلوں۔ خدا کا بیٹا الہامی شخصیت۔ خدا کے بیٹے ہونے سے مراد کوئی الہی یا الہامی ہستی ہونے کے نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں آدم کے لیے بھی خدا کا بیٹا ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ اب میں چاہوں گا آپ میرے ساتھ کلام مقدس میں سے لوکا اس کا 3 باب اور 38 آیت کو پڑھیں۔ دوسرا حوالہ جو ہے کلام مقدس میں سے میں وہ چاہوں گا آپ اس کا مطالعہ کریں، خروج اس کا 4 باب اور 22 آیت۔ پھر آگے پرانے عہد نامہ میں سے ایک حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یرمیہ 31 باب اس کی 9 آیت، اور افرائیم میرا پلوٹھا ہے کلام مقدس میں مرقوم ہے، اور یرمیہ کی یہ آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، کیونکہ میں اسرائیل کا باپ ہوں اور افرائیم میرا پلوٹھا بیٹا ہے۔ اب میں چاہوں گا یہ جو حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے مینشن کیے، جیسے لوکا اس کا 3 باب 38 آیت، اس میں یوں مرقوم ہے، آدم خدا کا بیٹا ہے۔ خروج اس کا 4 باب 22 آیت، خداوند کہتا ہے اسرائیل میرا پلوٹھا بیٹا ہے۔ یرمیہ اس کا 31 باب 9 آیت، کیونکہ میں اسرائیل کا باپ ہوں اور افرائیم میرا پلوٹھا ہے۔ دوسرا سیموئیل اس کی 7 باب 14 آیت میں کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ زبور اس کا 2 باب 7 آیت، خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ یعقوب، افرائیم، داؤد بادشاہ، سلمان بادشاہ اور دیگر نبیوں کو بھی خدا کے بیٹے ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ کے فرزند یا بیٹے بیٹیاں ہونے کا حق رکھتے ہیں۔ اب میں چاہوں گا کہ چند ایک اور حوالہ جات کو آپ خود اپنی مدد آپ کے دیکھیں، لیکن میں ان حوالہ جات کو یہاں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ متی اس کا 5 باب 9 آیت، یوحنا اس کا 1 باب 12 آیت، فلپیوں اس کا 2 باب اور 15 آیت، 1 یوحنا اس کا 3 باب اور 2 آیت، رومیو 8 باب اور اس کی 4 آیت۔ ان حوالہ جات کے مطابق ہم سب خداوند کے فرزند، بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اس مناسبت سے ابن خدا یا خدا کے بیٹے ہونے کا ٹائٹل کوئی الہی شخصیت ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ اگر یسوع مسیح اپنی دنیاوی خدمت کے دوران خدا کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کرتے تو ان کا یہ دعویٰ انہیں کسی بھی طرح دوسرے نبیوں سے منفرد یا معتبر نہ ٹھہراتا، بلکہ یسوع مسیح کے ابن خدا کے ہونے کے دعوے سے یہودیوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ خدا کے بیٹے سے مراد نیک راست باز لوگ، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو خدا کے بیٹے ہی مانتے تھے۔ یسوع مسیح کو ایک دوسرا ٹائٹل درکار تھا جس کا دعویٰ یا اعلان کر کے وہ اپنے الہی ہونے کا اظہار کرتے ہیں، اور ایسا ٹائٹل جو ان کو تمام گزشتہ نبیوں سے منفرد اور معتبر ٹھہراتا تھا، اور جس ٹائٹل کا ذکر یہودی کتب میں پیشن گوئیوں کے بطور مل سکتا تھا، اور یہودی بھی اس کا آسمان سے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اناجیل کے مطالعہ سے واضح ہے کہ یسوع مسیح نے
اپنے لیے ابن خدا نہیں بلکہ ابن آدم ہونے کا دعویٰ کیا۔ ابن آدم، نئے عہد نامہ میں ابن آدم کا ٹائٹل صرف اور صرف یسوع مسیح کے لیے 80 مرتبہ سے زیادہ استعمال کیا گیا۔ ابن آدم کا ٹائٹل یہودی کتب کے اعتبار سے ایک الہی ٹائٹل تھا جو سبت کا مالک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور جس کو گناہ معاف کرنے کا اختیار تھا۔ سبت کا مالک، میں چاہوں گا آپ میرے ساتھ یہاں کلام مقدس میں سے مرکز کی انجیل اس کا 2 باب 27 اور 28 آیت کو پڑھیں۔ گناہ معاف کرنے کا اختیار خداوند یسوع المسیح کے پاس، مرکز اس کا 2 باب اور اس کی 10 آیت۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیں، مرکز اس کا 13 باب اور اس کی 26 اور 27 آیت۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ فرشتوں کو بھیج کر اپنے برگزیدوں کو زمین کی انتہا سے آسمان کی انتہا تک چاروں طرف سے جمع کرے گا۔ یسوع مسیح نے یہ وہی پیشن گوئی دہرائی جو تقریباً 600 سال قبل دانیل نبی کی معرفت بیان کی گئی تھی۔ دانیل نبی کی کتاب اس کا 7 باب 13 سے 14 آیت میں یوں مرقوم ہے، میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات ابن آدم کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا۔ وہ اسے اس کے حضور لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ دانیل نبی نے نہ صرف ابن آدم کی زمین پر آنے کی پیشن گوئی کی بلکہ اس کی سلطنت، حشمت اور مملکت کے بارے میں ایسا بیان کیا جو صرف خدا کی ذات کے لیے مقرر یا جائز ہے۔ دانیل کی پیشن گوئی کے مطابق نمبر 1 سب لوگ، نمبر 2 امتیں، نمبر 3 اہل لغت، سب اس کی خدمت گزاری کریں گے۔ خدمت گزاری کے لیے یونانی لفظ لٹراوو استعمال ہوا ہے جو نئے اور پرانے عہد نامہ میں تقریباً 130 بار سے زائد استعمال کیا گیا ہے، اور ہر بار یہ لفظ صرف اور صرف خدا کی ذات کی بندگی اور عبادت کے لیے ہی استعمال کیا گیا ہے۔ دانیل نبی کی پیشن گوئی میں اس الفاظ کے ابن آدم کے لیے استعمال کیے جانے سے ایک بات صاف ظاہر ہے کہ ابن آدم بھی اسی تعظیم، عزت اور جلال، حشمت اور بزرگی کے لائق ہے جو صرف خدا کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ یسوع مسیح نے اناجیل میں متعدد بار ابن آدم ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرکز اس کا 14 باب 61 اور 62 آیت میں یوں لکھا ہے، سردار کاہن نے اس سے پھر سوال کیا اور کہا، کیا تو اس ستودہ کا بیٹا مسیح ہے؟ یسوع نے کہا، ہاں میں ہوں، اور تم ابن آدم کو قادر مطلق کے دائنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے۔ ان آیات کے مطابق یسوع مسیح نے اجتماعی طور پر اعلانیہ اپنے ابن آدم ہونے کا اقرار کیا، جس کا دانیل نبی کی پیشن گوئی کے مطابق بنی اسرائیل قوم انتظار کر رہی تھی۔ اور مرکز اس کا 14 باب کی اگلی آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے یسوع مسیح پر کفر بکنے کا فتویٰ دیا۔ مرکز اس کا 14 باب اس کی 63 اور 64 آیت۔ سردار کاہن نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، اب ہمیں گواہیوں کی کیا حاجت رہی؟ تم نے یہ کفر سنا، تمہاری کیا رائے ہے؟ ان سب نے فتویٰ دیا کہ وہ قتل کے لائق ہے۔ اسی واقعہ کو متی کی انجیل کے باب نمبر 26 اور آیت نمبر 64 میں دہرایا گیا، اور یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب کی 18ویں آیت کے مطابق یہودیوں نے یہ کہہ کر اس پر فتویٰ لگا دیا کہ یسوع اپنے آپ کو خدا کے برابر کہتا ہے۔ یوحنا اس کا 5 باب اور 18 آیت۔ اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ وہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا ہے بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا۔ آسان الفاظ میں ابن آدم ہونے کا دعویٰ کرنا خدا کے برابر ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔ ابن آدم ہونے کا دعویٰ خدا کے برابر ہونے کا دعویٰ، جسے سن کر اس وقت کے لوگ کفر کا فتویٰ دینے لگے۔
इन सब हवाला जात का मकसद सिर्फ एक बात जाहिर करना था कि यहूदी कुतुब में खुदा के बेटे का टाइटल किसी भी तरह इलाही टाइटल नहीं, जबकि इब्ने आदम का टाइटल एक इलाही टाइटल है, जिसके मुताबिक दानियल नबी ने 600 साल पहले ही पेशन गोई कर दी थी। यसु मसीह जो अज़ल से खुदाए कादिर मुतलक है, हमसे अपनी मोहब्बत के इजहार की खातिर इब्ने आदम बना पसंद किया, ताकि हम उसके वसीला से इब्ने खुदा यानी खुदा के बेटे और बेटियां बन सकें। तो दोस्तों, यहाँ एक और आयत का मैं जिक्र और बयान करना चाहूँगा, करंथियों उसका 5 बाब और 21 आयत। एन इसी तरह ये जो आयत है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसको उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रासबाजी हो जाएं। हमारे गुनाहों के कुफारा के लिए उसका इब्ने आदम बनना लाजिम था, ताकि वो हमें इब्ने खुदा बना सके। हमारे गुनाहों के कुफारा के लिए हमारे गुनाह अपने ऊपर उठाकर उसका गुनहगार बनना लाजिम था, ताकि हमें रासबाज बना सके। ये कामिल मोहब्बत का तकाजा है। आमीन।